اولیاء کرام، عارفین، صوفیاء کاملین یہ بھی کتابیں لکھتے ہیں، اور کتاب کے اندر کچھ معرفت سے تعلق رکھنے والی باتیں، طریقت سے تعلق رکھنے والی باتیں، حقیقت سے تعلق رکھنے والی باتیں، راز و نیاز کی باتیں وہ رکھتے ہیں۔ لوگ ان کی کتابوں کو پڑھتے ہیں، اور کتابوں کو پڑھ کر کے وہ منزل تک پہنچنا چاہتا ہے۔ تو کیا اولیاء کرام کی، یہ بزرگوں کی صرف کتاب پڑھ کر کے منزل مقام تک پہنچ سکتے ہیں کیا؟ اگر پہنچ سکتے تو سب سے بڑی قرآن ہی لکھی ہوئی موجود ہے، اس کو پڑھنے والے ہی پہنچ جانا چاہیے تھا مولا تک۔ وہ تو خود رب کا کلام ہے، وہ تو خود اللہ کی کتاب ہے، وہ بھی جو ہے دیا کس نے؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ حدیث کو پڑھ کے پہنچ جانا چاہیے تھا، تو بات ایسی نہیں ہے۔ تو یہ جو کتابیں ہیں، جو اولیاء کرام کی کتابیں ہیں، جو قرآن کریم میں یہ جو کتابیں جو موجود ہیں، یہ کتاب گویا ایسا سمجھ لیجئے جیسے ایک چھوٹا بچہ ہے اور اس کے اندر دیکھنے کی صلاحیت موجود ہے، بولنے کی صلاحیت موجود ہے، چلنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اب وہ اپنی آنکھوں سے کیا کیا دیکھ سکتا ہے؟ وہ بچہ، آپ نے یہ تو دیکھ لیا گویا وہ کتاب ایک بچہ نما کتاب ہے، تو وہ گویا آپ نے یہ تو دیکھ لیا کہ یہ کتاب دیکھ سکتی ہے، یہ چل سکتی ہے، یہ بول سکتی ہے، یہ سن سکتی ہے۔ لیکن اب اس کتاب کو جب آپ پڑھ رہے، وہ جیسے ایک چھوٹے بچے کو آپ دیکھ رہے ہیں، تو آپ اس کے بارے میں جب بھی آپ دماغ لگاؤ گے، دماغ لگاؤ گے کہ بھائی وہ کتنا دیکھ رہا ہے، کتنا سن رہا ہے، کتنی بات کر سکتا ہے، تو آپ اس کا اندازہ لگاؤ گے کہ یہ لڑکا بول سکتا ہے۔ جیسے آپ کو اولاد ہوئی، آپ کا بچہ جو ہے بولنے شروعات لگا، دیکھنے شروعات لگا، تو آپ کیا سمجھ جاتے ہو کہ ہاں، آپ کے گھر میں ہندی بول چال چلتی ہے تو آپ سمجھ جاتے ہو کہ بھائی ہم لوگ ہندی بول چال کرتے، میرا بچہ بھی ہندی بول چال کرے گا۔ آپ اس کو انگلش میڈیم میں ڈال دیتے تو آپ سمجھ جاتے میرا بچہ جو انگلش میڈیم بھی سیکھ لے گا۔ اور انگلش، اور جو ہے آپ مہاراشٹر میں رہتے ہو تو وہاں جو ہے سیمی لینگویج جو وہاں کی مہاراشٹرین لینگویج رہے گی، وہ مراٹھی بھی سیکھ لے گا۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ کیا کیا بول سکتا ہے۔ جہاں تک آپ کو معلوم ہے، آپ وہیں تک اس کے بولنے کو سمجھ پا رہے ہیں کہ یہ جو ہے آپ کو جو پتا ہے، آپ وہیں تک سوچ پاتے کہ اتنا یہ بول پا لے گا۔ اس کتاب کو، وہ جو بچے کی جو کتاب ہے، وہ کتاب کو آپ کتنا سمجھیں، جتنی آپ کی نالج ہے، جتنے آپ کے اندر معلومات گئی ہے، وہ معلومات کے ذریعے جو آپ نے سمجھا کہ یہ بچہ میرا ابھی چھوٹا ہے، بڑا ہوگا تو ہندی بول لے گا، گھر کے ماحول کے ذریعے اسکول میں ڈالوں گا تو انگلش بول لے گا، میں چل لیتا ہوں، پھر لیتا ہوں، تیر لیتا ہوں، تو یہ بچہ بھی کر لے گا۔ آپ کہاں تک سمجھتے ہیں؟ جہاں تک آپ نے کیا رہتا ہے، جہاں تک۔ تو ایسے ہی اولیاء کرام کی کتاب کو آپ وہیں تک سمجھ سکتے ہیں جہاں تک آپ نے کیا ہے۔ اولیاء کرام کی کتابوں کو بھی آپ وہیں تک سمجھ سکتے ہیں جہاں تک آپ نے عملی جامہ پہنایا ہے۔ ورنہ اس کتاب کے اندر معرفت تو موجود ہے، لوگ ڈھونڈ رہے، لوگوں کو مل رہا نہیں ہے، سالوں سال سے کتابیں پڑھ رہے، پہنچ رہے نہیں ہے۔ قرآن میں معرفت پڑھی ہے، سالوں سال سے پڑھے، وہ پہنچ رہے نہیں ہے۔ کیوں نہیں پہنچ رہے ہیں؟ کیونکہ جو کہ وہ معرفت کہاں ڈھونڈ رہے ہیں، ان کو وہ کتاب سمجھ میں ہی نہیں آئے گی۔ تو اب جب سمجھ میں ہی نہیں آئے گی تو اب سمجھانے والے کی ضرورت پڑے گی۔ سمجھ میں ہی نہیں آئے گی تو کیوں وہ سمجھ میں نہیں آ رہی؟ جتنی تمہاری نالج ہے، تمہاری جتنی معلومات ہے، اتنی معلومات کے سانچے میں وہ کتاب سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہاں بھائی یہ ایسی ہے۔ جیسے وہ بچے کو آپ نے کہاں تک سمجھا؟ جتنا آپ کو ہے، جتنا آپ کو ہے۔ آپ نے کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ میرا بچہ ایڈوکیٹ بھی بن سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کبھی ایڈوکیٹ کی پڑھائی نہیں کی ہے، تو آپ اتنا دور سوچے نہیں۔ سائنٹسٹ وہ کوئی چیز، نئی چیز پیدا کر کے لا سکتا ہے، وہ عالم روحانیت میں جا سکتا ہے، آپ نہیں سوچتے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کبھی گئے نہیں، اور آپ کو تو ابھی یقین بھی نہیں ہے کہ بھائی ایسی کوئی جگہ بھی ہے، عالم روحانیت، عالم ارواح، کچھ اس سے جو تعلق بھی ہوتا ہے، یہ سب آپ کو یقین ہی نہیں، کیونکہ آپ کا وہاں انٹر ہوا ہی نہیں ہے وہاں، اب وہاں آپ دیکھ کے ہی نہیں آئے ہو۔ تو ایسی جو ہے بزرگوں کی کتابیں بھی جو رہتی ہیں، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب ہے، سر الاسرار ہے، فتوح الغیب ہے، آپ کے الہامات ہے، رسالہ غوث اعظم ہے، تو آپ کی بہت ساری کتابیں۔ تو آپ اتنے بڑے ولی نے کتب ولایت کا راز رکھا ہوگا کہ نہیں، لیکن وہ آپ پڑھو گے، آپ کو دکھائی نہیں دے گا۔ کیوں معلوم ہے؟ کیونکہ آپ اس کو دیکھو گے ہی نہیں۔ دیکھا کیسے جاتا ہے؟ میں آج آپ لوگ کو پریکٹیکل کرواؤں گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ دیکھنا کس کو بولتے ہیں۔ تو اب جو گئے وہ چیز جو کتاب میں موجود آپ کو نظر ہی نہیں آ رہی ہے، کیونکہ آپ کی معلومات میں ڈھکی ہوئی ہے۔ وہ کتاب کی باتیں آپ کی معلومات کا رنگ لے کر کے آپ تک پہنچ رہی ہے، اور وہ اگر واقعی میں اس کو سمجھنا ہے
تو وہ کتاب کے اندر جو بات لکھی ہے یہ وہ بات اسی کو سمجھ میں آئے گی جو وہاں سے گزر کے آ گیا، جو وہاں سے جو گزر کے آئے، جب وہ سمجھائے گا تو وہ بات اور اچھے سے جو ہے وہ بات کھل کے سمجھ میں آئے گی۔ فور ایگزامپل ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے عالم بننے کے لیے علم نحو پڑھنا چاہیے، آپ کو سمجھ میں آیا؟ نہیں آیا۔ عالم بننے کے لیے جو ہے علم صرف پڑھنا چاہیے، آپ کو سمجھ میں آیا؟ نہیں آیا۔ عالم بننے کے لیے علم فصاحت اور بلاغت پڑھنا چاہیے، آپ کو سمجھ میں آیا؟ نہیں سمجھ میں آیا۔ آپ کو عالم بننے کے لیے اصول فقہ پڑھنا پڑتی ہے، آپ کو سمجھ میں آیا؟ نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے، آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے۔ ایک کتاب میں لکھا ہے، آپ نے پڑھا، کچھ تو لکھا ہے، ایسا بڑھ گیا۔ ایسا ہی آپ بزرگان دین کی کتاب پڑھتے ہو، کچھ تو لکھا، آگے بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن جب کوئی عالم پڑھتا ہے اور اس نے پڑھا علم نحو پڑھنا ہے، اس کو معلوم پڑتا ہے کس کو بول رہے علم نحو پڑھنا، کیونکہ وہ نحو پڑھ کے آیا ہے۔ اس کو پتا چلا علم صرف پڑھنا ہے تو اس کو معلوم ہے کہ ہاں صرف پڑھنا ہے، اس کو معلوم ہے علم منطق پڑھنا ہے، علم فساد، علم بلاغت، اصول فقہ حدیث تفسیر سب پڑھنا ہے، اس کو معلوم پڑ رہا ہے کیونکہ وہ کر کے آیا ہے۔ تو اس لیے جو کتاب پڑھ لینے سے آپ کو پوری جو صاحب کتاب جو لکھ رہا ہے وہ آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گا، وہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ وہ کب سمجھ میں آئے گا؟ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے، کچھ بتانا چاہ رہا ہوں، اگر یہ اشارہ سمجھ سکتے ہو سمجھو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صاحب قرآن ہیں۔ کون ہے صاحب قرآن؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن سمجھانے کے لیے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو قرآن کون سمجھائے گا؟ حضور سے بڑھ کر کوئی سمجھا سکتا ہے؟ نہیں سمجھا۔ اور قرآن میں کیا ہے معلوم ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ ہر خشک و تر کا بیان قرآن میں موجود ہے، ہر چیز کا روشن بیان قرآن میں موجود ہے، ما کان و ما یکون کا بیان قرآن مجید میں موجود ہے، ٹھیک ہے؟ تو قرآن مجید یعنی ابھی یہ قرآن مجید سمجھانے والا کون ہے؟ حضور پاک سمجھانے والے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو قرآن پاک سمجھانے والے گئے۔ تو اب میں نے کیا کہا؟ اب علم نحو علم صرف جو پڑھا ہے وہی اس کو صحیح سے سمجھ سکتا ہے اور بعد میں آپ کو سمجھا سکتا ہے۔ تو قرآن پاک کو جو گہرائی سے رسول پاک نے سمجھا گئے، تو قرآن پاک میں کیا گہرائی سمجھے ہوں گے؟ قرآن پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا گہرائی سمجھے ہوں گے؟ تو وہ ساری گہرائی سمجھے ہوں گے جو ما کان و ما یکون کی گہرائی ہے۔ کس کی گہرائی؟ جو ما کان ما یکون کی جو گہرائی ہے، جو ہر خشک و تر کا جو بیان ہے، ہر خشک و تر کو گہرائی سے سمجھا ہوگا، اور حضور سے زیادہ کسی نے نہیں سمجھا ہوگا۔ وہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ حضور سے زیادہ کسی نے نہیں سمجھا ہوگا، حضور نے سمجھا، اور اس قرآن کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ قرآن حضور کو عطا فرمایا۔ قرآن حضور پر نازل ہوا، کس پہ؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا۔ کیسے؟ کو سمجھ میں آیا نکتہ؟ تو جو وہاں گزر چکا ہے وہ اس کتاب کو زیادہ سمجھا سکتا ہے، جو اس کا مشاہدہ کر چکا ہے، جو اس کو جی چکا ہے، جو اس کو وہ سمجھا دیتا ہے۔ قرآن میں ذرے ذرے کا بیان ہے تو حضور ذرے ذرے کو جی چکے ہیں۔ قرآن میں ہر خشک و تر کا بیان ہے، حضور خشک و تر کو باقاعدہ مشاہدہ کر چکے ہیں۔ قرآن کے اندر ہر چیز کا بیان ہے تو حضور ہر چیز کا مشاہدہ، ہر چیز کی حقیقتوں کا مشاہدہ، قرآن میں ہر چیز کی حقیقت موجود ہے تو حضور ہر حقیقت سے، کیونکہ آپ بھی پڑھو گے، آپ نہیں سمجھ، آپ پڑھ کے چلے جاؤ گے، ہاں کچھ تو ہے، لیکن جو جانتا ہے، میں نے کیا کہا؟ جو علم نحو پڑھا ہوگا وہ علم نحو پڑھتے ہی سمجھ گیا کہ ہاں علم نحو واقعی میں پڑھنا پڑتا ہے، اور کیسے پڑھنا پڑتا ہے وہ بھی اس کو سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن آپ کو آئے گا؟ آپ کو نہیں آئے گا۔ آپ سوچ فکر میں رہے گا یہ کیا چیز ہے بابا، کون بلا ہے؟ آپ کو بولیں گے علم صرف، تو جو عالم بنا ہے وہ سمجھ جائے گا کون سے علم کی بات چل رہی ہے، وہ سمجھ جائے گا کون سے علم کی بات چل رہی ہے۔ علم منطق تو وہ سمجھ جائے گا کون سے علم کی بات چل رہی ہے، لیکن جو نہیں سمجھا وہ سمجھے گا کچھ تو ہے۔ تو میرے سرکار جو تھے، میرے سرکار ایسے نہیں ہے کہ قرآن میں کچھ تو ہے کر کے، سرکار تو ہر چیز کے عالم کے، ہر چیز کو جی چکے تھے، ہر چیز کو، ہاں، اور ان کو جلایا اور ان کو سکھایا کس نے تھا؟ حضور کو سکھایا کس نے؟ تو الرحمن علم القرآن، رحمان نے سکھایا تھا ان کو۔ وہ بھی آپ غور کرنا پڑے گا کون سا رحمان، وہ رحمان کہہ رہا ہے، رحمان یعنی آپ سمجھو نہیں، اس نے ایک ہوتا یوں ہی سکھانا، ایک ہوتا رحمت کے ساتھ سکھانا۔ جب رحمت کے ساتھ سکھاتا ہے تو وہ کہتا ہے رحمان نے سکھایا۔ کس نے سکھایا؟ جب خاص رحمتوں کے ساتھ سکھائے گئے تو پھر اس کے بعد بننے والا رحمت للعالمین بنتا ہے، کیونکہ وہ جو ہے رحمت للعالمین کب بنے گا؟ جو تمام عالموں کو جانتا ہوگا، جو تمام عالموں کو جانتا ہوگا، جو تمام عالموں کو دیکھتا ہوگا، جو تمام عالموں میں جیتا ہوگا، جو تمام عالموں کی بنیاد ہوگا، وہ رحمت للعالمین بنے گا۔
تو پھر تو کتابیں جو ہیں اس کی بات کر رہا ہوں. کتابیں تو لکھی ہیں، بزرگوں نے لکھی ہے، آپ بھی لے لو گے پڑھو گے، لیکن آپ کو اتنا ہی سمجھ میں آئے گا جتنی آپ کی معلومات کے جو آپ کی جتنی بھی آپ کے اندر ووکیبلری ہے، آپ کے معلومات کا جو بھی ذخیرہ ہے، اس کے ساتھ میں ہی بات سمجھ میں آئے گی. آگے کی بات آپ کو نہیں آئے گی سمجھ میں. آپ بولو کہ کسی کتاب میں نہیں لکھا ہے، عالم بولے گا یار ہم کو نہیں دکھائی دیا. ارے تم کو کیسے دکھائی دیا؟ تیری جتنی معلومات ہے اتنا ہی دکھائی دے گا تیرے کو، اس کے آگے کی آنکھ تو ہے نہیں تیرے پاس. تو تیرے کو کہاں قرآن میں نظر آنے والا ہے، تیرے کو کہاں حدیث میں نظر آنے والا ہے، تیرے کو کہاں دوسری کتابوں میں نظر والے نہیں آنے والا ہے. کہاں آئے گا؟ کچھ سمجھ میں آ رہی میں کیا بات کر رہا ہوں؟ تو وہ نظر نہیں آئے گا. وہ نظر کس کو آئے گا؟ جو آگے گزرا ہے، جس نے اپنی حد کراس کی ہے، جو حد سے آگے گیا ہے، اس کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ حد سے آگے بھی کچھ چیز ہے. وہ ہر کسی کو نظر نہیں آئے گا ہی نہیں نا. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کتاب اولیاء کرام کی کتابوں میں معرفت ہے، کیا اس سے پار ہوا جا سکتا ہے؟ تو بے شک پار ہونے میں وہ مددگار ثابت ہو سکتی ہے، لیکن آپ کی علم کی، آپ کی جو علم کی کمی کے بنیاد پر آپ اس کتاب ہی کو نہیں سمجھ سکتے. وہ کتاب کو سمجھنے کے لیے آپ کو پیر کامل کی ضرورت ہے. اولیاء کرام کی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے پیر کامل کی ضرورت ہے. پیر کامل کون؟ وہی جو پار کر چکا ہے، اس حد سے کراس کر چکا ہے. جو وہاں لکھا ہے اس نے جیا ہے، جو وہاں لکھا ہے وہ جی رہا ہے، جو وہاں تحریر ہے اس نے اس کو پیا گیا اپنی زندگی میں، اپنے اپنا دم بنایا ہے کہ ہر دم قدم پہ اس کو جیا گیا. وہ آپ کو اس کے بارے میں زیادہ سمجھا سکتا ہے. تو پار ہونے کے لیے پیر کامل کی اشد ضرورت ہے. وہ کتاب واقعی میں ذریعہ ہے آپ کو پار ہونے کی، لیکن آپ اپنی کم علمی کی بنیاد پر نہیں پار ہو سکتے. مولا تبارک و تعالیٰ جو ہے یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اولیاء کرام نے کتابیں لکھی گئے تو اس لیے لکھ دی ہے تاکہ جو آنے والے اولیاء کرام ہیں وہ بھی سیٹسفائیڈ رہے کہ ہم جس راستے پہ چل رہے ہیں یہی غوث اعظم کا راستہ تھا، یہی جو ہے خواجہ اجمیر کا راستہ تھا، یہی جو ہے قطب بختیار کاکی کا راستہ تھا، یہی نظام الدین اولیاء کا راستہ تھا، یہی بندہ نواز کا راستہ تھا. ان کے اطمینان کے لیے انہوں نے تحریر کر دیا ہے. یہ سمجھ میں عوام کے نہیں آتی، یہ سمجھ میں وہ آتی ہے جو ان کے راستے چلا گئے. عوام کو تو وہی کالے اکچر بھیج برابر ہی وہ لائن وغیرہ کی وغیرہ دکھائی دے گی، لیکن جو اس راستے سے گزر چکا ہے وہ سمجھ جائے گی کہاں کی بات چل رہی ہے. یہاں کی بات چلے وہ تو سمجھے گا کتاب یہاں کی لکھی ہوئی باتیں یہاں کی ہے، لیکن وہ جو کہاں جا کر ہے وہ سمجھ جائے گا کہ باتیں یہاں کی ہے کہ کہاں کی ہے. تو مولا صاحب سمجھ بنائے، مولا پیر کامل کے دامن سے وابستگی کے بعد جو ہے اپنے قلوب کو روشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے.